السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، بلکہ آ ہی گئی ہے تقریباً، اور یہ جو قربانی کے اتنے سارے مسائل ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ اس بار جو ہے قربانی کے بارے میں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اس بارے میں ہم پروفیسر صاحب سے بات کریں۔ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں عید کے پروگرامز میں بھی، حج کے پروگرام میں بھی۔ پروفیسر زید گل خٹک، آپ اب دیکھیے کہ آپ کے کچھ جو ذہن میں سوالات ہیں ان کے جواب آپ کو ملے یا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت زیادہ شکریہ آپ کا۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو جسے غلط العام ہی کہنا چاہیے، عام لوگوں کے ذہن میں اتنا ڈیٹیل نہیں ہوتی۔ تو آپ سے میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے اور یہ کن کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، واطیب الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ طیبین وازواجہ ہن امہاتنا واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ انسان سے اخلاص چاہتا ہے۔ یہ ساری متاع رب جلیل نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارا وجود اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تخلیق بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں ممتاز مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ذریت آدم علیہ السلام، ذریت حوا علیہ السلام۔ بیٹا، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ محسوس کیا ہوگا کہ ہم آدم علیہ السلام اپنے پدر کا نام تو لیتے ہیں، ہم ماں جی کا نام نہیں لیتے۔ بیٹے معاف کیجیے، میں اس کو کم ظرفی سمجھتا ہوں۔ ہم سیدنا آدم علیہ السلام و سیدتنا امنا جدتنا حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، جو بھی ہے۔ تو بیٹے یہ تمام مخلوقات، بڑے بڑے علماء، اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ہم حوالے دیں ان علماء کے، جو بہت زیادہ ہے۔ مختصراً یہ بات کہ بڑے بڑے علماء جن کو اللہ نے مقسطین کہا ہے، جن کو اللہ نے راسخین فی العلم کہا ہے، کمال کے لوگ، متبحر فی العلم، علم کے سمندر تھے، بلکہ علم کے آسمان تھے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے اپنے رسائل میں، اپنی کتابوں میں لکھی کہ تمام مخلوقات خدمات ہیں، تمام مخلوقات خدمات ہیں، سروسز ہیں۔ سورج آپ کو سروس فراہم کر رہا ہے، چاند سروس دے رہا ہے، زمین سروس دے رہی، جانور سروس دے رہا ہے، پیسے سروس دے رہے ہیں، ملائکہ بھی خدام میں شامل ہے، حالانکہ شان ان کی بہت بڑی ہے علیہم السلام، لیکن ملائکہ انسان کو خدمات اور تحفظ دے رہے ہیں۔ توجہ کیجیے بیٹا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہم نے تم پر 2 محافظ مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے معزز، بڑے مکرم لکھنے والے، لیکن ان کی پہلی اوبلیگیشن کیا بتائی کہ وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو تمام کائنات اور کائنات کی جملہ مخلوقات کو بیٹے اللہ نے بنی آدم و حوا علیہ السلام کے خدمت پر مقرر کیا ہے، مامور کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تو میرا عبد ہے، میرا غلام ہے اور میرا عارف ہے، میری معرفت حاصل کرے گا۔ یہ کائنات کا نظریہ ہے بیٹا، یہ رازق کن فقاں ہے۔ اب یہ جو اموال ہیں یہ اللہ نے دیے ہیں، انسان کو مال سے محبت ہوتی، ان الانسان لحب الخیر لشدید، انسان مال کے معاملے میں بڑا شدید واقع ہوا ہے،
بہت زیادہ ارزومند واقعہ ہوا. یہاں شدید کا ترجمہ بیٹے میں نے حریص یا سخت جی یا لالچینی کی ارزومند، ٹھیک. اس لیے بیٹا کہ مال ضرورت ہے. اچھا اب تھوڑا سا پس منظر میں چلے جائیں. آج ہم روپے کو، ریال کو، ڈالر کو اس طرح دیکھتے ہیں دولت کو نا. کسی زمانے میں گلا بانی مال تھا، بہت بڑا مال، بلکہ سب سے عمدہ پیشہ، قابل ترجیح پیشہ گلا بانی تھا، اور آج بھی ہے بیٹا. لیکن آج ذرا ہم وہ صنعت کی طرف زیادہ چلے گئے. اب بیٹے مال کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے. اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ مال میں نے دیا ہے، بندے کو، انسان کو اللہ نے تشریعی اختیار سے نوازا. بیٹے نوازا اللہ نے، یہ توفیق اللہ نے دی ہے. انسان ایک تصابی طور پر اختیار رکھتا ہے مال کمائے گا، انسان تشریعی طور پر اختیار رکھتا ہے اللہ کے احکام پر اعمال کرے گا، انسان توفیقی طور پر اختیار رکھتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس میں سے جو توفیق ہے وہ دے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں. تو بیٹا اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ آیا میرا بندہ میرے حضور سپاس گزار ہے کہ نہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضحیہ کا حکم دیا. اچھا بیٹا یہاں پر ڈفرینس کرنا ضروری ہے. قربانی بڑا لفظ ہے، قربان غلط العام ضرور ہو گیا، لیکن ہم منڈی جا رہے ہیں تو ہم قربانی کا جانور لینے جا رہے ہیں. ہم نے بھئی آپ نے قربانی کی ہے؟ جی ہاں میں نے قربانی کی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے 2 قربانیاں کی ہیں. یہ لفظ اب اتنا مشہور ہو گیا کہ یہیں لفظ استعمال ہوتا ہے. اصل میں یہ لفظ نہیں ہے بیٹا، اصل میں ہے ضحیہ، ضاد حا الف یا الف، ضحیہ، جانور کو ذبح کرنا، سلاٹر کرنا. اچھا بیٹا قربانی کا اسپیکٹرم بڑا ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ بیٹے آج مجھے کھانا کھلا دیں. اب گھر میں اتنا کھانا ہے جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہے، لیکن آپ مجھے کھلا دیں، مجھے اپنے کنبہ پر ترجیح دیتے، یہ قربانی ہے. یہ بھی قربانی. آپ اپنا وقت میرے لیے مختص کر لیں بیٹا، یہ بھی قربانی ہے. قربانی ہر چیز پر لاگو ہے. ٹھیک ہے، آپ بیٹے دوسرے آدمی کے ڈول میں اپنے برتن کا پانی ڈالتے ہیں، اس کا سامان سواری پر رکھتے ہیں، اس کو سواری فراہم کرتے ہیں، اس کو راستہ بتاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے اس پر قربانی کا اطلاق ہوتا ہے. جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے بارے میں کہا گیا، دونوں نے اذ قربا قربانا، بیٹا قربانی دونوں نے کی. سیدنا حابیل علیہ السلام نے بھی کی، اور وہ جو شقی تھا قابیل اس نے بھی کی، لیکن حضرت حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی. قرآن اس چیز کی تصریح نہیں کرتا بیٹا کہ کس چیز کی قربانی تھی. ضروری نہیں ہے کہ جانور کی کوئی بھی قربانی ہو سکتی ہے. بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 7 اعمال تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی ذکر فکر سارے اعمال تھے، لیکن حضرت حابیل یہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، اور قابیل ریا کے لیے کر رہے تھے. ریا والا ریجیکٹ ہو گیا، اخلاص والا ایکسیپٹ ہو گیا. اب ریا والے کے دل میں بغض پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا. ٹھیک ہے بیٹا، وہ مبغض ہو گیا، حاسد ہو گیا، اور حسد اس انتہا اور شقاوت تک پہنچا کہ اس نے اپنے بھائی کو شہید کر دیا. تو بیٹا میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، گفتگو لمبی ہوگی کہ قربانی کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے. اب اس میں سے ایک جزو ہے ضحیہ. ٹھیک ہے، جانور سلاٹر کرنا. اب چونکہ مال مویشی سے محبت ہے، دیکھیں اچھا ہے کہ جانور پہلے لیا جائے کہ تاکہ بندہ اس سے مانوس ہو جائے. سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن اللہ کا دوست، ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تو نسبت ہی قربانی سے. بیٹا جب آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کیسے زندہ کرتے ہو، رب کریم نے فرمایا کہ آپ تو اعلیٰ درجے کی ایمان پر ہیں، تو سیدنا خلیل نے فرمایا کہ میں تمانیت حاصل کرنا چاہتا ہوں. رب جلیل نے فرمایا 4 پرندے لے لو، پہلے ان کو پالتو بنا لو، پیٹ بنا لو. دیکھو بیٹا جب آپ کسی چیز کو پیٹ بنا لیتے ہیں آپ اسے مانوس ہو جاتے ہیں. بالکل. اب مانوس جب ہو گئے اب ذبح کرنا مشکل ہوتا ہے نا. پھر ذبح کیا گیا. ہر پہاڑی پر ایک پرندے کا سر، ایک کا دڑ، تیسرے کے پر، چوتھے کے پاؤں رکھے گئے. پھر فرمایا ان کو اپنی طرف حکم دو. اب وہ پرندے اڑ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو بیٹا اب یہ ہے کہ جانور کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. وہ ممالیہ جانور ہو، مثلا وہ گائے ہے، وہ بکری ہے، وہ بھیڑ ہے، وہ اونٹ ہے، وہ بھینس ہے، یہ سب ممالیہ ہیں بیٹا.
ان کے گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، کھال بھی استعمال کرتے ہیں، ہڈیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، گودا بھی استعمال ہوتا ہے، دودھ بھی استعمال ہوتا ہے، ان کی کھال سے کتنی پروڈکٹس بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بیٹا یہ دولت بھی ہے اور اس کے ساتھ وابستگی بھی ہوتی ہے. اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک قربان کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے. 3 حصے بنا لے. میں اس وقت فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں، حنفی اسکول آف تھاٹ کی. 3 حصے بنا لو. 1 اپنے لیے رکھنا ہے، 2 اللہ کی رضا کے لیے مستحقین میں بانٹنے. اب یہ کیا ہے؟ اب یہ قربانی ہے. یہاں پر دعایا قربانی کی شکل اختیار کر لیا کہ آپ نے تھوڑا گوشت اپنے لیے رکھا، زیادہ بانٹ دیا. اچھا بیٹے، اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ہم نے جہاں باقی چیزوں میں افراط و تفریط سے کام لیا، مبالغہ سے کام لیا، جس طرح بھی آپ نے فرمایا غلط العام، یہاں پر بھی اس معاملہ میں بھی ہم نے مبالغہ سے، افراط و تفریط سے کام لیا. علماء کرام کو اس پر ضرور ریویو کرنا چاہیے، بالکل، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے بیٹا. مثلا قربانی واجب ہے یا مسنون ہے؟ اہل علم کا واجب ہونے پر اتفاق نہیں ہے. اچھا بیٹی، متاخرین فقہا وہ درسی کتابیں مثلا ہدایہ شریف میں، شرح وقایہ میں، قدوری شریف میں، اس طرح کی جو درسی کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں بالکل واجب کا لفظ لکھا ہے. اور عام طور پر ہم قربانی کو واجب کہتے ہیں. اور اس کی تفصیل کس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ لازم ہے. بیٹا صاحب نصاب کی کیا کیفیات ہے وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن متمول ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ پہ لازم ہے. چاہے وہ خاتون ہے چاہے مرد ہے. بالکل. اچھا ہاں یہ بیٹا بہت ضروری. تملیک اپنی اپنی ہے. اگر خاتون کے پاس اپنی تملیک ہے، دیکھو بیٹا، ایک تو یہ کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، خاتون جو خود کماتی وہ اس کی اپنی تملیک ہے، اس کی ملک ہے، اس کی اپنی دولت ہے. اس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنی آزادانہ مرضی کے مطابق صرف کر سکتی. ٹھیک ہے. دوسرا بیٹا، آپ کے پاس والدین کی طرف سے وراثت آ گئی، اس کی بھی تملیک آپ کے پاس ہے. کسی نے آپ کو مال ہبہ کر دی، آپ کے فرزند نے، آپ کے شوہر نے، آپ کے بھائی نے آپ کو ہبہ کر دیا. جو ہی وہ ہبہ کر دے گا وہ مال آپ کا ہو جائے گا، تو آپ اس کی مالکہ ہیں. اب بیٹے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انفرادی ہے، مرد اپنی ادا کرے گا، خاتون اپنی ادا کرے گی. اب یہاں پر بیٹا ایک اور اہم بات پوچھو کہ ہمارا موضوع دعایا ہے، قربانی ہے، جس کو آپ نے قربانی کہا. اہل علم میں 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جو بندہ مستقل صاحب نصاب ہے، قربانی اس پر بقول بعض، یہ سینٹنس میں ذرا آرام سے بولتا ہوں بیٹا، جو مستقل صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے یا واجب ہے. زکوٰۃ اعتقاداً فرض ہے بیٹا، ادا کرنا واجب ہے. اچھا یہ وہ جو عمل ہے وہ واجب ہے اور اعتقاداً کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اب جو شخص مسلسل سٹیبلٹی کے ساتھ صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، دعایا بھی اس پر ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اس موقع پر اس کے پاس بندوبست ہے، 10 ذوالحج کو آپ قربانی کریں گے بیٹا، یا 11 کو یا 12 کو یا 12 تک ہے، 3 دن ہے. بعض نے 13 والی بات بھی کہی ہے. خیر میرے بیٹے میں یہ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر ان کے پاس ایسا اہتمام ہے، ایسا بندوبست ہے، اپنے پیسے ہیں اور وہ بندہ مقروض نہیں ہے، بندوبست ہے، تو وہ قربانی کر لے، اس کے لیے مستحب ہے. ہاں بیٹا، اب یہاں پر یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ سب کے نزدیک دعایا واجب نہیں ہے. بے شک آپ متمول ہیں تب بھی واجب نہیں ہے. اچھا، اگر آپ چاہیں تو کر لیں، نہ چاہیں تو آپ پر واجب نہیں ہے. بعض کے نزدیک واجب ہے. اب میں اس کو اس طرح بیٹا کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اکثر کے نزدیک مستحب مسنون ہے. اچھا ٹھیک ہے. مستحب مسنون کو بیٹا میں اس طرح سیگریگیٹ کروں گا کہ کوئی کر لے تو بہت ثواب ہے، یعنی اس کی ترغیب ہے. اگر نہ کرے تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے. اچھا بیٹا، ایک تو یہ رائے. ہاں کچھ کی رائے یہ ضرور ہے کہ واجب ہے، وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ کس طرح ہے. اچھا، آپ اس بات سے، قربانی لفظ سے جو آپ نے اس کی تفصیل بتائی،
تو مجھے ایک اور بھی خیال آیا کہ جیسے ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، کپڑے دے رہے ہوتے ہیں، چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز دیں. بالکل. یہ مطلب ہمارے ہاں دینے کا طریقہ جو ہے وہ بہت زیادہ غلط ہو چکا ہے کہ جو بالکل ہمارے کام کی چیز نہیں ہوتی، بیکار ہوتی ہے، ہم وہ نکالتے ہیں. تو وہ اس سے آپ کی یہ والی بات بھی سمجھ میں آئی کہ وہ بھی قربانی ہی ہے جو اگر ہم اچھا. اب ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جو مجھے ہمیشہ میرے ذہن میں ہوتا ہے. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ قربانی کا زمانہ تھا، مجھے قربانی کرنی تھی. ایک کوئی خاتون جو ہے وہ انتہائی مجبوری میں، انتہائی ضرورت مند، اور وہ آئی. اب میرے پاس اس قربانی کے علاوہ ایکسٹرا نہیں تھا کچھ ایسا کہ میں اس کی مدد کرتی. تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں قربانی نہ کروں اور یہ پیسے اس کو دے دوں. میں نے کسی سے پوچھا تو وہ بھی لاجک کی بات لگی مجھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ پر واجب ہے قربانی، اس کی مدد کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. تو وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. لیکن یہ کہ میں یہ سوال میرے ذہن میں ہے کہ کیا ہم قربانی کے بجائے کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا صدقہ کر سکتے ہیں؟ بیٹے پہلے تو جو کہا گیا آپ سے، جس نے بھی کہا، ہم دونوں اس کے لیے دعا کرتے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، نہایت ادب کے ساتھ. ٹھیک. اس موقع پر اگر آپ اگر فیکچولی وہ ضرورت مند، ریئلسٹکلی، واقعاتاً آپ اس کی مدد کرتے تو دعائیں سے آپ زیادہ ثواب کماتے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا. یہ میرا اختلافی نوٹ. ٹھیک. دیکھو بیٹا، اب اگلی بات کہ جب ہم کسی کو چیز دیں، آپ نے بجا فرمایا کہ ہم عام طور پر جو سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے چیز اب ریجیکٹ ہو چکے وہ دیتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تم بر کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، بر نیکی کا اعلیٰ مقام، جب تک ایسے لوگوں کو ابرار کہتے ہیں. قرآن پاک میں ان کے بارے میں سورہ دہر میں آتا ہے، سورۃ الانسان میں، ان الابرار لفی نعیم، ابرار جنت کی نعمتوں میں شاداں فرحاں ہوں گے. تو یہ بر ہے بیٹا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ نیکی کا، بر کا، صالح عمل کا نقطہ کمال، پرفیکشن. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم بر کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں جو خود تمہیں ضرورت بھی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نہ دو. بیٹا جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، عظیم الشان انصاری صحابی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ میں نے آپ کو دے دیا. اے اللہ کے حبیب، آپ جس طرف آپ اس کو اس کی آمدنی آگے لوگوں میں تقسیم کریں. میرے آقا نے فرمایا کہ ابو طلحہ، وہ جو باغ ہے اس کی کمائی، جو بھی اس سے ارننگ حاصل ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنے والدین، پھر اپنے اقربین. قرآن پاک میں بھی یہ ایک اور مقام پر آتا ہے، کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جو بھی تم مال دینا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اولین مستحق تمہارے والدین اور اقربین ہیں. پھر ایک اور مقام پر وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور مال دو اعلیٰ طریقے، احسان چڑھاتے ہوئے نہیں، احسان جتلاتے ہوئے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے. لفظ پر غور کرو بیٹا، وآت المال علی حبہ، یہ جو تم مال دو اللہ کی محبت میں دو. ذوی القربہ، قرابت داروں میں، پھپھی، خالہ. ایک تو وہ قرابت دار ہیں بیٹا جو وہ رساں ہیں، جو اوبلیگیشن ہے. مثلا گھر والی ہے، بچے ہیں، وہ تو اوبلیگیشن ہے. جی بالکل. وہ جو آپ کی اوبلیگیشن نہیں ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چچا ہے، چچی ہے، پھپھا پھوپھی وغیرہ. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. اب بیٹا یہاں پر ایک اور جو اہم سوال آپ نے کیا کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنا ٹرینڈ تھوڑا سا ریفائن کرنا ہوگا جب اگلے کو چیز دیں. حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. حدیث پر غور کرو بیٹا.
کہ تم اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی یا انسان کے لیے پسند نہ کرو. ٹھیک ہے. تو اگلی بات بیٹا قربانی کے حوالے سے کہ چونکہ ایک متعدد بہ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ مستحب ہے، لہٰذا ہم بیٹا آج کل جس طرح اس زمانے میں گوشت عام نہیں تھا، ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ، 2 مہینے میں، سال میں گھروں میں ہانڈیاں چڑھتی تھی گوشت کی. عام طور پر ہم دودھ کھجورے وغیرہ سادہ غذا استعمال کرتے تھے، اجناس وغیرہ. تو بیٹا اس زمانے میں اگر عید الاضحیٰ کے دن جانور ذبح ہو جائے تو وہ لوگ جنہوں نے سال میں بھی گوشت نہیں کھایا ان تک بھی گوشت پہنچ جائے. بالکل بیٹی آج آپ ذرا دیکھیں نا تھوڑا سا ان چیزوں کو بیٹا اجتہادی نقطہ نظر اس کو کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. دیکھو بیٹی اب وہاں مدینہ شریف کی بات لے لیں. معمور رسول دار الہجرت مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ. حضرت بخاری کہتے ہیں ادب گاہ است زیر آسماز عرش نازک تر. آسمان کے نیچے ایک ادب گاہ ہے جہاں سرکار دو عالم آرام فرما رہے ہیں، عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. حضرت جنید بغدادی اور حضرت بسطام یہاں جب تشریف لاتے تھے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے تو سانس روک لیتے تھے. اتنا ادب. وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. مقام ادب ہے. بیٹی مدینہ میں ایک زائر کا اصل منصب کیا؟ ادب، کہ ادب کو ملوث خاطر رکھے. اچھا بیٹی وہاں کتنے سارے لوگ تھے کہ جن کے گھر میں سال میں ایک دفعہ ہانڈی بنتی تھی گوشت کی. تو اب اس موقع پر اگر جانور ذبح ہو جائے تو بات سمجھ آتی ہے. بالکل. اچھا بیٹی آج کا دور مختلف ہے، میرا اور آپ کا شاید اس پر اتفاق ہو اور باقیوں کا بھی، کہ آج آپ ابھی مارکیٹ میں جائیں جی یہ چکن پڑا ہے اور پہلے سے اوپر مومی آیا ہوا ہوتا ہے بیٹا، وہ مومی کاغذ بھی لگایا ہوتا ہے یہ چکن ہے جی، یہ ½ کلو ہے یاد، اچھا یہ مٹن ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے فش ہے. ٹھیک ہے بیٹا. ہر آپ میگا مارٹ میں جائے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. اب میرا مطلب بیٹا ایسے موقعوں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فقیہ ہے حضرت ظفر بن حذیل، ان کی بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے بیٹا، آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جن کا توا ایک ہے ان کی قربانی ایک، دسترخوان ایک. میرے بیٹے فرض کرے آپ کا گھر ہے، اس میں آپ رہتے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بچے کی شادی ہو چکی ہے تو اس کی گھر والی بہو ہے آپ کی، یہ کنبہ ہے. آپ کا توا ایک ڈائننگ ٹیبل پر یا دسترخوان پر آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے، آپ کی ایک قربانی ہے. اب بیٹے یہ جو آپ نے چھوٹا جانور ذبح کیا یا بڑے جانور میں حصہ لیا، یہ آپ سب کی طرف سے ہے. یعنی پیسے آپ نے دیے لیکن باقی سب کی طرف سے بھی ہے ہی. اور بیٹا تو یہ کافی ہے. باقی فرض کرے آپ 5 قربانیاں کرنا چاہیں تو آپ 1 کر لیں. 4 کا پیسہ آپ کے پاس بچ گیا ہے. یتیم بچیاں بھی ہیں. بیٹے ذاتی طور پر میرے علم میں، چونکہ میں اس طرح میرے پاس خود تو کچھ نہیں ہے آپ کے علم میں بیٹا، میرے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے، اس طرح میں خلق خدا کو موٹیویٹ کرتا ہوں. میرے علم میں بیٹا میں سماج میں دیکھتا ہوں کتنی ساری بچیاں جو بڑی لائق ہیں، بڑی فائق، بڑی ذہین ہیں، لیکن وہ داخلہ حاصل نہیں کر سکتی کہ داخلہ فیس اتنی ہے. بیٹے سینکڑوں میں ہے، سینکڑوں میں تو میرے علم میں کتنی ساری بچیاں ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کے پاس انتظام نہیں. تو کیوں نہ وہ جو 1 قربانی آپ نے کر لی، 4 کا پیسہ فرض کر 1 لاکھ ہو گیا، وہ پھر ایسے ادارے میں دیا جائے تاکہ خلق خدا بہبود پائے. اس کا ثواب پھر دعایا سے زیادہ ہے. اچھا جی بیٹی. اچھا. کیونکہ اب جیسے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ممالک ہیں ایسے جو بہت غریب ہیں، یا جہاں پر پاکستان میں بہت سارے جو رورل ایریا ہیں، تھر ہے، یہ سارے ایریاز ہیں، تو وہاں پر تو لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے. تو اگر وہاں بھیج دیا، مطلب ایسی جگہوں پر بھیج دیا جائے تو بھی جائز؟ بیٹا جائز، لیکن وہ انگریزی میں ایک بات ہے جو شرن بھی درست ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جی بالکل. اچھا بیٹا سب سے پہلے جو آپ کے آس پاس قرابت دار، اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ قرابت دار کی مدد کریں، مثلا بیٹا آپ کی کزن، ایک مثال دے، جی پھوپھی زادے، خالہ زادے، ماموں زادے، آپ کو پتہ ہے بیٹے
ہم باہر کی ہمارے دروازے پر اگر کوئی سائل آتا ہے ہمیں کما حق کا پتہ نہیں ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں. بالکل. دیکھیں بیٹا آپ اسلام کا نظام اعتدال دیکھیں بیٹی, آپ توازن دیکھیں. ایک طرف میرے آقا نے فرمایا کہ حت الوسع نہ مانگو, سخت ضرورت مند بھی ہو تو معاملہ اللہ کے سامنے رکھو. ہاں پھر اگر اضطراری صورت ہو جائے پھر اس سے مانگو جو متقی شخص ہے اور آپ کا پردہ رکھنے والا ہے. بالکل. اور اس طرح بیٹا مانگنے والوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا لا یسألون الناس الحافا, جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. تم ان کی ضروریات کی نشانی ان کے چہروں میں دیکھ لو گے. ٹھیک ہے نا بیٹا. یہ جو سائل ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو مت جھڑکو, اس کو محروم نہ کرو. جی بیٹی اب دونوں چیزیں, ایک طرف تو شریعت مطہرہ نے, شارع اعظم نے, میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام نے مانگنے کے حوالے سے منع کیا ہے. دوسری طرف یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص عربی گھوڑے پر سوار ہو, جی مجھے وہی بات یاد آئی ابھی, یمنی امامہ سر پر سجایا ہوا ہو, مصری شال اوڑی ہو, یہ تو بادشاہ ہے, بالکل وہ بھی دروازے پر آ جائے, کچھ مانگے تو دے دو. ہو سکتا ہے اس موقع پر وہ ضرورت مند ہو. ٹھیک ہے بیٹا. تو ان چیزوں کو اس انداز سے کرنا ہے, مثلا اپنے اقارب سے شروع کرنا ہے جس طرح قرآن نے شروع کیا بیٹا, بجائے اس کے. یہ تو بات قرآن میں متصرح ہے نا, ایکسپلینڈ ہے, ایلیبوریٹڈ ہے, السٹریٹڈ ہے. آیت پر توجہ کرو بیٹا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ, 11 مصارف سارے بتائیں. اب بیٹا اس میں وہ مسلمان بھی جو آج بہت تکلیف میں, لبنان کے مسلمان, فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, یہ ایران کے مسلمان. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس طرح بھی کرنا چاہیے. فرض کرے اگر 80,000, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ جو ایک حج کیا تھا, وہ شاہ عبداللہ اس وقت حکمران تھا بیٹا. تو بیٹا میں یار سمجھے وہ تو اس طرح کہ وہاں 80 لاکھ لوگ آئے تھے, اس کا 80 لاکھ قربانیاں ہوئی ہوں گی. جی تو وہ گوشت کہاں گیا, وہ ضائع ہو جاتا ہے بیٹا. اگر وہ پیسہ مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے. بیٹا ان چیزوں پر غور, میں کوئی مجتہد نہیں ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے بیٹا. کن کن جانوروں کے اوپر قربانی جائز ہے؟ جی بیٹا ایک تو جانور سالم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سالم جانور, چونکہ جو دہایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے. کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہے تو کسی اور موقع پر ذبح کر دیں. اب یہ جو جانور ہے اس کا سینگ ٹوٹا نہ ہو, اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہوں, دم کٹا نہ ہو, سالم, آسان لفظ بیٹی, سالم. ٹھیک ہے, بے عیب. بے عیب. ٹھیک. تو دوسرا یہ ہے کہ چھوٹا جانور اگر ہے, مثلا بھیڑ کا بچہ ہے, بکری کا بچہ ہے, بے شک 6 مہینے کا ہے, لیکن جسامت کے اعتبار سے سال کا گمان اس پر ہوتا ہے. 6 مہینے کا ہے, لیکن جسامت کے اعتبار سے سال کا گمان ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے, لیکن چاہے کہ کم از کم سال کا ہو. ٹھیک ہے. دانت وانت بھی چیک کیے جاتے ہیں نا. اچھا, اور اونٹ کے بھی سالم ہو بیٹا. اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں بیٹا؟ اونٹ میں 13 حصے فقہا نے ریکمنڈ کیے. اونٹ کا بیٹا آپ کو پتہ ہے نہر ہوتا ہے. جی نہر ہوتا ہے 13 حصے. اور گائے میں 7 حصے. 7 حصے. بیٹا کوئی پوری گائے کرنا, دیکھو نا, پورا اونٹ کرنا چاہے وہ الگ بات ہے. یعنی ایک آدمی, میرے آقا مولا علیہ السلام نے زیادہ اونٹ بھی نہر کیے. امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم زیادہ اونٹ نہر کرتے تھے. تو بیٹا ایک فرد بھی کر سکتا ہے, لیکن جہاں تک حصوں کی بات ہے گائے میں 7. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے بھینس کی قربانی ریکمنڈ نہیں کی ہے. اچھا, چونکہ آثار میں اس کا ذکر نہیں آتا, لیکن بیٹا بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض نے بھینس کی قربانی ریکمنڈ نہیں کی ہے. کس کی قربانی نہیں ہے؟ اونٹ کی ہے, بیل گائے کی ہے, بکرا مینڈا کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, لیکن صحیح یہ ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے. تو بیٹا گائے بھینس میں 7 حصے, یا آپ 5 کرنا چاہیں, آپ 3 کرنا چاہیں. یہ جو طاق عدد ہے بیٹے اللہ کو پسند ہے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ جفت ناپسند ہے, لیکن میرے حدیث پاک ہے, میرے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ الوتر ویحب الوتر, اللہ طاق ہے, یکتا ہے نا, اور طاق کو پسند کرتا ہے. تو 3 5 7
اونٹ میں 13. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ نے جانور بتائے ہیں ان کے علاوہ کسی اور جانور کی؟ ہرن؟ ہرن کی قربانی نہیں ہے؟ ہرن کی قربانی نہیں ہے بیٹا. ہرن، دریائی گھوڑا وغیرہ، دریائی باقی جو بھی حلال، ویسے حلال تو ہے نا؟ بالکل بیٹا. ہرن مچھلی حلال ہے، ہرن حلال ہے، دریائی گھوڑا. اچھا، گھوڑے پر بھی فقہا کا بعض نے اس کے گوشت کو حلال کہا ہے بیٹا، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں نہیں، یہ سواری کا جانور ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہاں، تو یہ جانور ہے نا بیٹا، اونٹ، بھینس، گائے، بکرا، بھیڑ. ہمارے علاقے میں پچھلے سال ایک ہرن آیا تھا قربانی کے لیے، اور بھی بہت سے جانور ان کے ہاں آئے تھے، تو ہرن بھی تھا. اس لیے میں نے پوچھا کہ اس کی. نہ بیٹا، ہرن کی وجہ سے وہ لوگ پھر ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن ایسا اہل علم نے ذکر نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس بارے میں بھی تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں دکھاوا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ویسے تو خیر ہمارے ہاں گھر میں اگر 5 کمانے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 5 کے لیے اوپر قربانی واجب ہے، تو لہٰذا 5 جانور لیے جائیں گے یا جو بھی. لیکن ایک تو ایک دوسرے کو ہی گوشت دے رہے ہوتے ہیں، جو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مطلب جس کے گھر جی جب قربانی ہو گئی وہاں بھی ہوئی ہے، جہاں نہیں ہوئی وہاں پر دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ ایک وہاں سے آ گیا اور یہاں سے چلا گیا، پھر وہاں سے آ گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. میرا بیٹا ایک مثال میں دے رہا ہوں. اور ایک بات میں اور ایڈ کرتی ہوں کہ کچھ علاقے اس بارے میں مشہور ہیں کہ قربانی کا جب وقت آ رہا ہوتا ہے تو مہینہ بھر پہلے، 20 دن پہلے وہ علاقے مشہور ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے جانور، کیونکہ وہاں بہت اچھے جانور آتے ہیں، بہت مہنگے، بہت خوبصورت، اور بہت اچھے لائٹیں وائٹیں لگا کے انہوں نے اور ٹینٹ لگا کے رکھے ہوتے ہیں. لوگ باقاعدہ فیملی کو لے کے جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں وہ جانور. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کیا. اچھا بیٹا، جانور دیکھنا جو ہے نا، اس پر تو شرع کوئی قدغن نہیں ہے. نہیں، وہ نمائش تو یہ ہے نا کہ مہنگا ترین ہے. لیکن بیٹا اب یہ ہے نا، جانور دیکھنے پر قدغن نہیں ہے، لیکن اگر شو آف کوئی بھی کرے گا، خریدنے والا کرے گا، بیچنے والا کرے گا، تو پھر گناہ ہے بیٹے. مثلا جو خریدار ہے وہ چیز کی قیمت 1 لاکھ ہے، وہ 2 لاکھ دے رہا ہے، تو بیٹے غلط ہے، شرعن غلط. یہ اسراف کے دائرے میں، تبذیر کے دائرے میں. قرآن پاک میں یہی تو حکم ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کبھی بھی فضول خرچی نہ کرو، پیسہ نہ اڑاؤ، گلچرے نہ اڑاؤ. اور اس طرح کے گلچرے اڑانے والے لوگ جو ہیں وہ تو شیطان کے راستے پر ہیں. بیٹا بیچنے والا شو آف کرتا ہے، خریدنے والا، یہ شرعن بالکل مکروہ ہے، غلط ہے. ہاں، اب بیٹا یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ بیچنے والے کہتے ہیں جتنی بھی پیسے دو گے ثواب زیادہ ہوگا. تو بھئی آپ لوگ زیادہ ثواب کما لیں، کم پیسوں میں بیچیں. ٹھیک ہے. تو دیکھو بیٹا، قرآن عظیم میں آتا ہے بل الانسان علی نفسی بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، بے شک معذرتیں پیش کرے، خود تو اس کو پتہ ہے نا. اس لیے بیٹے اگلے جہان میرا رب فرمائے گا کفا بنفسک الیوم حسیبا. کیا اعلان ہے بیٹے؟ کفا بنفسک الیوم حسیبا، کہ آج اپنا محاسبہ خود کر لے. ہمیں تو پتہ ہے. اچھا ایک اور بات بیٹا، مجھے وہ مثال یاد آ رہی تھی کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے، ایک کنارے پر کھڑا ہے، محفوظ ہے، تو آپ ہاتھ ڈوبنے والے کو دیں گے نا تاکہ اس کو پانی سے نکال لیں، بچا لیں، کہ کنارے والے بندے کو دیں، وہ تو محفوظ ہے. وہ تو محفوظ ہے. اب ہمارے ہاں جو مستحق ہے اس کو تو وہ بھگاتے ہیں، اور جہاں سے گوشت آئے ادھر گوشت دیتے ہیں. بالکل صحیح. بیٹا یہ تمام وہ چیزیں ہیں بیٹی، اگر ہم ان کو ذرا ریئلسٹکلی ڈسکس کریں تو یہ ہمارے ریچولز ہیں. ہمیں ریچول سے آگے جا کر اخلاص کی وادی میں قدم اندوز ہونا چاہیے. ٹھیک. جی بیٹا. عید الاضحیٰ کا بچوں کو یا نئی نسل کو کیسے پیغام دے سکتے ہیں؟ بالکل بیٹا، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم بچوں کو ایثار کا پیغام دے سکتے ہیں.
مثلا ہم اپنے بچوں کو بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ سے کہ بیٹے آپ ہر روز کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ میں 100 روپے خرچ کرتا ہوں امی یا ابو. اچھا بیٹے ایسا کیا ممکن نہیں ہے کہ 50 خرچ کرو 50 بچا لو؟ وہ جو 50 آپ نے سیو کر لی، آپ کے کلاس فیلوز میں کوئی ایسا بچہ ہو جو فیس نہ دے سکتا ہو، کتاب نہ خرید سکتا ہو، یونیفارم نہ خرید، اس کو دے دو. تو بیٹا اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ سدا بہار فار ایور لاسٹنگ اگر اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دے سکتے تو وہ ایثار کی دے سکتے، اور یہ دینی چاہیے کہ آپ نے یعنی کھانا پینا ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم آپ کو کچھ خرچیاں بھی دیتے ہیں. بیٹو آپ کی قربانی یہ ہے کہ آپ ہم نے 500 دیے، 300 آپ 400 استعمال کر لیں، 100 پسنداز کر لیں. وہ جو پسنداز رقم ہے وہ آپ کی کسی کلاس فیل اس کے جس کو آپ جانتے ہیں کہ تعلیم میں لائق ہے، اسکول آنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے والدین کے پاس فائنانس نہیں ہے، تو آپ اس کو اسپانسر کریں. اس طرح بیٹا ٹھیک. اس سے مجھے وہ ایدھی صاحب اللہ مغفرت کرے، ان کی والدہ کا یہی طریقہ تھا بچپن سے، جس سے وہ ایدھی بنے. تو یہ بہت بہت اچھا طریقہ ہے یہ. اچھا گوشت کو تقسیم کرنے کا بیٹا حنفی اسکول بلکہ باقی فقہا کے ہاں 3 حصے بنائے جائیں برابر جتنا کچھ بھی ہے. مثلا یہ کلیجی ہے، یہ صاف گوشت ہے، ہڈی والا گوشت ہے، 3 اس میں تقسیم کیا جائے. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایک حصہ اس میں آپ کا ہے، ایک حصہ اقارب کا ہے، ایک حصہ مستحق کا ہے. لیکن بیٹا اقارب میں بھی ان کا ہے جو مستحق ہے. تو اب وہ جو 2 حصے ہیں اصولی طور پر ایک ہو گئے. توجہ کر لی بیٹا. ہم کہتے ہیں بھئی یہ حصہ ہمارا ہو گیا. اچھا پھر وہ بلکہ ادھر اٹ از ویری انٹرسٹنگ بیٹا، ہمارے علاقے میں چھوٹے بچے کہتے منہ پھیر لو، منہ اس طرف کر لو، پھر ایک ڈھیری پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، تو وہ بچے کہتے ہیں ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری پر یہ کس کا ہے، یہ رشتہ داروں کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ مانگنے والوں کا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا. لیکن اس کو آپ اس طرح دیکھیں نا کہ اصولی طور پر 2 حصے ہیں. وہ جو اقارب ہیں وہ والے اقارب نہیں ہیں جو کھاتے پیتے، جو مستحق ہیں، جہاں سے آ چکا ہے آپ کے پاس. ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں گے، باقی 2 حصے مستحقین کو. ٹھیک ہے. اچھا ہم تینوں بھی بانٹ سکتے ہیں؟ بالکل. اور تینوں بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہ تینوں رکھ نہیں سکتے. رکھ ایک سکتے ہیں بیٹا، 2 بانٹیں گے، اور اپنے والے بھی اگر بانٹیں گے تو کیا کہنا ہے. اچھا تو کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ چاہیں تو تینوں رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے نہ بیٹا یہ بات غلط ہے. اچھا بیٹا ایک یہاں سے مجھے ضمنی بات یاد ہے. کھال کے حوالے سے ہمارے ہاں ریت چل پڑی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہیں جی. قربانیوں کا انتظام کرنے والے کہتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے رو جاتے ہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، لیکن ترغیب ضرور دیتے ہیں. بلکہ ایسا بندوبست ہوتا ہے جی. آپ بیٹا بندوبست ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے آپشن نہیں ہے. بالکل. آپ گوشت لے جاتے ہیں، کھال ان کے پاس رہ جاتی ہے. یہاں پر بیٹی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، میں مدارس کے خلاف نہیں ہوں، مدارس تو بہت اچھے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے. میں تفرقہ بازی کے خلاف ہوں بیٹا. امت کو تقسیم کرنا، یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ سلفی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. اب آپ دیکھیں یہ ایران کے موقع پر یہ جو ایران کا معاملہ ہوا، یہاں پر یعنی سنی شیعہ سوال پیدا ہوا. بالکل. کیوں سوال یہ پیدا ہو؟ ہم سب اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. ایک ہوں مسلم. حضرت اقبال نے کیا خوب فرمایا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، سب مسلمان. امام ابو حنیفہ بڑے فقیہ تھے بیٹے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں، ان کے شاگرد ہیں. 2 سال ان سے تلمس کیا، زانو تلمس طے کیا بیٹا. امام ابو حنیفہ کا نام مبارک نعمان تھا، نعمان بن ثابت بن اسماعیل رحمہ اللہ. بڑے فقیہ تھے بیٹا. تو آج بھی فقہی اعتبار سے ان کا اسکول آف تھاٹ سب سے زیادہ پاپولر ہے. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. آپ کہا کرتے تھے بیٹا، یہ سب آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خاص طور پر نژاد نو تک
نیو جنریشن تک میرے بیٹے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے لولا سنتان لہلک نعمان، کہ وہ 2 سال اگر نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دربار میں گزارے، لہلک نعمان، تو نعمان ضائع ہو جاتا. اچھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نحن لا نکفر اہل القبلہ، جو لوگ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہیں. کتنی بڑی بات ہے بیٹا. اچھا. امام سب کا فتویٰ ہے. تو میرا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں سلسلے ہے نا، میں قربانی کی بات کر رہا تھا، کھال کی مدارس میں ضرور جانی چاہیے، فلاحی اداروں میں جانی چاہیے، لیکن بیٹے ہم اگر اس طرح کر لیں کہ کھال خود بیچ لیں، ایک تجویز ہے. کھال چونکہ جانور میں قیمتی چیز کھال ہے بیٹا، کھال آپ بیچ دیں، 1000 میں بکے، 10,000 میں بکے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مستحق کون کون ہے، وہ جن ڈیزرونگ پرسنس کو آپ جانتے ہیں وہ پیسے ان میں تقسیم کریں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. بالکل بالکل. اچھا، ایک بہت اہم سوال میرے ذہن میں آیا جو کئی لوگوں نے مجھے بتایا، کہا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا ہے سرمایہ تو آپ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کریں تو زیادہ ثواب ہے نا. بیٹے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر سال میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دعایا کرتے تھے. تو یہ بہت مستحسن عمل ہے. بعد میں امت کے اخیار نے اس کو اختیار کیا. تو بیٹے یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا آپ بمشکل ایک جانور لے سکتے ہیں. ابھی یہی پوچھنے والی تھی آپ سے. ایک جانور لے سکتے ہیں. ابھی میں نے ایک طوے اور دسترخوان کی بات. بیٹے جس وقت آپ اس کو دعایا کرنے لگے، آپ پہلی نیت یہ کریں کہ میں حضور محبوب پاک انیس الغرباء والمساکین رحمت للعالمین اپنے آقا کی طرف سے قربانی کر رہی ہوں. وہ آپ کی بھی ہو جائے گی اور میرے آقا بھی خوش ہوں. اگلا سوال یہی تھا کہ اگر ایک ہی جانور ہو تو اچھا. اس میں اچھا بیٹا ان چیزوں کو ہم نے سیگریگیٹ نہیں کرنا. ایک قربانی آپ کریں، سب سے پہلے نیت یہ کریں کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہدیہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، والدین کے حوالے سے، باقی حوالے سے. بیٹے میں آپ کو ہمارے ہاں ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں برے صغیر میں بڑے مشہور تھے بیٹا. مکہ شریف چلے گئے، وہاں ان کی رحلت. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑے نامی گرامی آدمی. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ آپ قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں تو وہاں فار این ایگزامپل 100 قبریں آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور ان کو اصال کر لی. ہر میت کو، ہر صاحب قبر کو ایک سورہ فاتحہ کا ثواب ملے گا. آپ کے پاس پلٹ کر 100 سورہ فاتحہ کا ثواب آئے گا. اچھا. تو بیٹا اللہ کے ہاں وسعتیں ہیں. بالکل. اچھا، اور یہ جو ہے کہ اگر ہم ہمارے والدین بھی دنیا میں نہیں ہیں، ہم ان کا بھی نام لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں بیٹا. ایک ہی جانور بالکل لے سکتے ہیں. یہ تو بات عرض کر رہا ہوں بیٹا. یہ تو بات عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ گوشت جو تقسیم جب ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارا گوشت مکس ہو، کہیں ران رکھ لی جاتی ہے، کہیں وہ کلیجی گھر میں پک جاتی ہے اور چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. عدل کے ساتھ تو تقسیم وہ تو نہیں ہو. جی، پہلے جب گوشت سارا آ جائے نا، اس کے 3 حصے عدل کے ساتھ بنا لیں. یہ نہیں کہ ران ادھر رکھے اور ادھر جو ہے وہ اس طرح نہیں. سب کلیجی اور سب چیزیں مکس ہونی چاہیے. ایک اور بھی چیز ہے، جانور میں جو چیزیں محل نجاست ہیں بیٹا، یہ میں ایک اضافی بات کرنے لگا ہوں لیکن چونکہ پروگرام میں سوالے سے تو یہ بات بھی پہنچ جائے. جو بھی چیزیں محل نجاست ہیں، معدن نجاست، جس طرح بیٹا گردوں میں یورین ہوتا ہے، یورین کا مقام، ٹھیک، اوجری بھی نجاست کا محل ہے. اس طرح باقی ایسے اعضاء جو نجاست کے محل ہیں، اجل فقہا نے ان کو صاف کرنے کے بعد بھی ایٹیبل قرار نہیں دیا. اچھا، یہ بھی بات ضروری ہے بیٹا. تو نجاست والے حصوں کو نکال کے باقی جو صاف گوشت ہے بیٹا، وہ کلیجی ہے، وہ باقی چیزیں ہیں، تو ان کو 3 اس میں تقسیم کر دیا جائے برابر، اور اس طرح پھر اس کو آگے جس طرح برتنا ہے برت لیا جائے. اچھا، یہ جو کچھ ادارے ہوتے ہیں جہاں ہم
اپنی آسانی کے لیے ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور جا کے گوشت لے آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے؟ بیٹے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کو آسانی ہوتا ہے، وہ ادارے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی طرف سے جی دعایا ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے پاس انتظام ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ کر لیتے ہیں. وہاں بھی بیٹا آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ تھوڑی سی فی ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ اضافی پیسے بھی لیتے ہیں، ایسا ہے نا. جی بالکل ہے، اور دوسرا کھال بھی وہ رکھ لیتے ہیں. بالکل رکھ لیتے ہیں. ابھی کہ آپ کے پاس گوشت تو آ جاتے، میں اب یہ تو خیر نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو دعایا نہیں ہو گیا، لیکن اچھا ہے کہ بندہ خود سادہ انتظام کر لے. تو کہ بیٹا ہم ان چیزوں کو کیوں کمپلیکیٹڈ بنا لیں؟ نہیں، وہ اس لیے بنا لیتے ہیں کہ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں ہم لوگ، تو گھر صاف ستھرا رہے. گھر صاف ستھرا رہ سکتا ہے بیٹا. آپ 5 قربانیاں کریں گے پھر تو مشکل جی ہو جائے گا. بالکل بالکل صحیح ہے. آپ ایک قربانی کر لیں ذمہ داری کے ساتھ بیٹا. اب آپ اس جگہ کو جہاں آپ نے ذبح کیا خون بھی صاف کر سکتے ہیں، خون بھی صاف کر سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی پراپر جگہوں پر جہاں کنٹونمنٹ نے اگر ایسے کوئی مرکز بنائے تو وہاں تلف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اس میں وہ جو تعاون ہے اس کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، لیکن اگر آدمی خود دیکھے تو میرے خیال میں تعاون کے امکانات نہیں ہوتے. اچھا جی اچھا، کیونکہ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وہ باسکٹ رکھی ہوتی ہے، آپ جا کے وہاں سے گوشت لے لیں. وہ تو میں سمجھ رہا ہوں. اور لیکن اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ جا کے وہ گوشت اٹھائیں اور پھر ایک طرف ڈھیر سارے پائے اور وہ رکھی ہوتی ہے، وہ آپ کو جتنا اٹھانا ہے آپ وہاں سے اٹھا لیں. مجھے یہ چیز اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ایک جانور ہے، گائے ہے، اگر اس میں 7 حصے ہیں تو اس میں سے ایک بندہ لے گیا نا پائے، مطلب اس میں بھی ایک وہ انصاف تو نہیں ہوا سب کو. بیٹا اصولی طور پر تو ہم یہ کہیں گے اصولی طور پر کہ قربانی ہو گئی، لیکن بیٹے جس طرح دعایا کا حق ہے اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہوئی. جی 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 جی. اب اصل میں بس یہی ہو گیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہی ہے کہ بس گھر جو ہے وہ ٹپ ٹاپ رہے اور کسی کو کام نہیں کرنا پڑے. معاشرہ بھی ہمارا گھر ہے، بالکل روڈ گھر ہے. اب آپ نے دیکھا بیٹا جہاں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں سینکڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، گوشت لوگ لے آئے، کھال انتظام کرنے والے لے گئے، پیچھے جو حالت ہوتی ہے اس سے تعفن پوٹتا، بہت بیماریاں پوٹتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بیٹے آپ اگر اپنے گھر کے صحن میں چھوٹا جانور ذبح کر لیں، گوشت رکھ لیں، کھال بیچ کے کسی مستحق کو پیسے دے دے، اور وہ جو تھوڑا سا تعفن ہے اس کو آسانی سے کسی ایسی جگہ پر کوئی کیری کر کے کوئی اس طرح کر کے پہنچا سکتے ہیں. تو پھر بچے جو آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے فلانے دوست کے گھر اتنے جانور ہوئے تھے اور اتنے. دیکھو نا بچوں کو تو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے بیٹا. دیکھیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، یعنی ہم اگر بچوں کو اپنے اوپر امپوز کریں گے بیٹا تو ہم ان کی تربیت نہیں کر سکیں گے. بالکل صحیح. لہٰذا بچوں کو ہم نے، لیکن بیٹا مصر ہو کر نہیں، ضد پکڑ کر نہیں، ٹھیک ترغیب موٹیویشنلی ان کو انسپائر کر کے آہستہ آہستہ گریجولی ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس سطح پر لائیں کہ وہ ایک ہماری اچھی یا متمدن بات قبول کر لیں اور اس کو اختیار کر لیں اور اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں. یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر زید گل خٹک صاحب، اور یہ ہمیشہ ہی ہمیں بہت آسان اور سہل انداز میں معاشرے کو اصلاح کرنے کے طریقے بتا دیتے ہیں. اس دفعہ ہم نے قربانی کے آسان طریقے سیکھے ان سے، اور مجھے امید ہے کہ ہم بہت سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. سر آپ کو بھی بہت عید مبارک. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ.